बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी ख़बर के साथ मैं हूँ सोहेल मिराज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी लॉ कॉलेज के बाहर। आज हम रावलपिंडी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो कहाँ से आए और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे, उन्हीं से जानते हैं उनकी क्या स्टोरी है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। अवामी खबर की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। सर, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि सरदार ज़फ़र खान कौन है? मेरा नाम तो आपने बता दी है। आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ है बेसिकली। सही है। और डिस्ट्रिक्ट बाग है, तहसील धीरकोट है। सही है। और उसका एक गांव है सिसर। सही है। वहाँ से मेरा तल्लुक़ है, इब्तदाई तालीम वहाँ हासिल की। सही है। और उसके बाद यहाँ रावलपिंडी शिफ्ट हुए। सही है। और फिर जिस इदारे में आप मौजूद हैं, इसी इदारे से मैंने लॉ किया। फिर इसी इदारे के अंदर मैंने टीचिंग ये स्टार्ट। बड़ी अचीवमेंट है कि जिस इदारे से आपने लॉ किया और आज उसी इदारे में प्रिंसिपल बैठे हुए हैं। हाँ, ये अल्लाह का करम है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपको पता है कि बहुत कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा लर्नड लोग मौजूद हैं। तो ये अल्लाह की देन है, अल्लाह का करम है। तो मेरी तो इसमें कोई कमाल नहीं है, लेकिन ये है कि जो काम किया है उसको दिल जमी और दिल लगी से किया है, मेहनत से किया है, डेडिकेशन से किया है, सेल्फलेस होके किया है। और इंसान को कोई भी काम करना चाहिए तो उसको डेडिकेशन से करना चाहिए। तो फिर मीनवाइल LLB के बाद LLM किया कराची से। सही है। तो अब आपके सामने हूँ और यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बेसिकली प्रिंसिपल नहीं हूँ, खिदमत करता हूँ। कोशिश होती है कि बार और बेंच को अच्छे लॉयर, अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर दें और कोई बच्चा यहाँ आए तो फिर वो बन के जाए। क्योंकि एक बच्चा जो है वो सिर्फ एक ख़ानदान का नहीं, पूरे उस माशरे का, उस मुल्क का मुस्तकबिल हुआ करता है। तो हमारे यहाँ कोशिश होती है कि उस बच्चे को यहाँ से बनाकर लॉ ग्रेजुएट करके और अच्छा ग्रोन बच्चा बार और बेंच को दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1988 से ये इदारा कायम है और इस वक्त हज़ारों की तादाद में बार और बेंच में हमारे एक्स स्टूडेंट्स जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इवन हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस जो है वो इस इदारे के एक्स स्टूडेंट्स हैं। लातादाद सेशन जजेस हैं, इसी तरह एडिशनल सेशन जजेस, सिविल जजेस, एक बहुत बड़ी तादाद है। और इस इदारे ने प्रोड्यूस किया है। और सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक पसमंदा गांव से आया और इस इदारे ने अपनी आगोश में लिया और फिर अल्लाह ने करम किया कि इतनी बड़ी बार के अंदर इतने बड़े कॉम्पिटेंट लोगों की मौजूदगी में अल्लाह ने इस मनसब से नवाजा। हम खड़े हैं रावलपिंडी लॉ कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में। सर, एकेडमिक ब्लॉक के हवाले से बताइएगा कि इसका क्या पस मंज़र है? ये एकेडमिक ब्लॉक बेसिकली हमारी जो एकेडमिक्स हैं वो सारी इस ब्लॉक में होती हैं। तो इसमें हमारे पास 10 क्लासरूम्स हैं और वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स हैं जिसमें मल्टीमीडिया इंस्टॉल्स हैं। और हमारी जो दर्स व तदरीस है वो सारा इस ब्लॉक के अंदर होता है। ये इसका मुख्तसर तारफ है। हम कहाँ पे जा रहे हैं? अब हमारा ये एकेडमिक ब्लॉक के साथ जो है वो हमारा ऑडिटोरियम है और जिसके अंदर कॉन्फ्रेंसेस और बच्चों के जो एमिनेंट प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, जुरिस्ट हैं, तो उनके लेक्चर्स होते हैं ऑडिटोरियम के अंदर। सर, इसके हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिए। देखिए, ये ऑडिटोरियम है और जिसमें हम जो पाकिस्तान भर से प्रोमिनेंट लॉयर्स होते हैं या रिटायर्ड जजेस होते हैं, उनको हम इस तरह IT एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको हम यहाँ बुलाते हैं और वो बच्चों को इस प्रोफेशन के हवाले से लेक्चर्स देते हैं, उनको गाइड करते हैं। लाइक जिस तरह ये चंद माह पहले हामिद खान साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने तकरीबन 2 घंटे पर मुहित जो है एक लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में अदालतों में क्या होता रहा, उसके ऊपर बड़ी डिटेल उन्होंने एक लेक्चर दिया और जिसको बड़ा सराहा भी गया। तो इसी तरह हमारी कोशिश होती है इस तरह बार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, लाइक प्रेसिडेंट्स हों, हाई कोर्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट बार हों, रिटायर्ड जजेस, तो वो सारे इस हॉल में आते हैं और आके बच्चों को रहनुमाई देते हैं, गाइडेंस देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पिंडी लॉ कॉलेज के कोर्ट रूम के बाहर खड़े हैं। सर, ये कोर्ट रूम किस पर्पज़ के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है?
یہ کوर्ٹ روم ہوتا ہے بچوں کو آپ جو لا موڈس ہیں صحیح اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ آپ جب پروفیشنل لائف میں جائیں گے صحیح ہاؤ ٹو اپیئر جج، اپنا کیس کیسے پریزنٹ کرنا ہے، صحیح اپنے جو پلینٹس ہیں دعوے ہیں ان کو کیسے ڈرافٹ کرنا ہے، جواب دعوے کیسے لکھنے ہیں، آپ نے اگر بیل آرگو کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، آپ نے اگر ایویڈنس کرانی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے. تو یہ ان کی ایک تربیت کے لیے کہ ہاؤ ٹو اپیئر ان کورٹ، یہ لا موڈس کے لیے ہم نے کورٹ روم رکھا ہوا ہے ان کے لیے. یہ بتائیے گا اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہماری جو لائبریری ہے صحیح ہے، اس میں ہم جا رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. یہ لائبریری کا گیٹ. ہاں یہ آپ ناظرین اس وقت ہم پنڈی لا کالج کی لائبریری کے گیٹ کے باہر کھڑے ہیں اور ہم اندر چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ لائبریری کے کیا مناظر ہیں. لائبریری کے حوالے سے بتائیے گا اس لائبریری میں آپ نے کتنی ایک بکس جو ہے نا رکھی ہوئی ہیں؟ اس لائبریری میں ہمارے پاس جو بکس کی تعداد ہے وہ 7500 کے قریب ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح یہ لائبریری ای لائبریری بھی ہے یہ لائبریری اور اس میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بیٹھ کے مطالعہ بھی اگر کرتے ہیں. آن لائن سرچ کرنا چاہیں اچھا. اور کوئی ججمنٹ نکالنا چاہیں لیب بھی بنی ہوئی ہے. ہاں تو وہ موجود ہے. اچھا اور بکس کے ساتھ ساتھ ان کو آن لائن فیسلٹی بھی ان کو پرووائڈ کی مل ہوئی جاتی ہے. ہے. تو دونوں چیزیں موجود ہیں صحیح. اور مینول بھی آپ ہیں تو ساتھ ای لائبریری موجود یہ لائبریری. جی ناظرین اس وقت ہم آفس کے اندر موجود ہیں اور یہ سر کا آفس ہے، یہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں. سر یہ بتائیے گا اس سے پہلے اس پنڈی لا کالج کے کتنے پرنسپل رہے اور آپ کا کون سا نمبر ہے؟ اس کے تقریباً 8-10 بڑے پرومیننٹ لائرز جو ہے صحیح. وہ اس کے پرنسپل رہے. اس کے پہلے پرنسپل بیرسٹر فرخ کریم قریشی صاحب تھے صحیح. جو اس وقت پاکستان میں آربیٹریشن کی انٹرنیشنل آربیٹریشن کی سب سے بڑی لا فرم وہ رن کر رہے ہیں. صحیح. اور وہ پہلے پرنسپل تھے اور اس کے بعد پھر حال ہی میں سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج جو ہے قاضی امین صاحب صحیح. ہمارے بڑے بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو خریق رحمت کرے. وہ اس کے پرنسپل رہے ہیں. پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی وہ اس کے پرنسپل رہے ہیں. پھر اس طرح اسلم قریشی صاحب اس کے پرنسپل رہے ہیں. اور میرے اپنے استاد محترم شمشاد اللہ چیمہ وہ اس کے پرنسپل رہے ہیں. اور ہمارے پھر ایک اور دوست مشتاق علی خان بلوچ وہ اس کے پرنسپل رہے. اور پھر یہ ذمہ داری 2018 سے میں نبھا رہا ہوں. تو یہ بتائیے گا یہاں پہ ہم نے وزٹ کر دیا، ادارہ آپ نے بہت زبردست بنایا ہوا ہے. یہاں پر جو یتیم بچے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے ان کے لیے بھی آپ کی کوئی پالیسیز ہیں؟ اگرچہ ہمارے پاس جو ہے 100 سیٹ ہوتی ہے ہر سال. صحیح. 100 سیٹ سے اوپر ہم چونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے تو اس سے اوپر ہم ایڈمیشن کر نہیں سکتے. صحیح. اور ایک اچھا ادارہ چلانے کے لیے آپ کے پاس ریسورسز بھی ہونے چاہیے. ہونا چاہیے. تو اس کے باوجود میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ محض اگر کسی بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں، فی نہیں ہے تو اس کی تعلیم نہ رہ جائے. اور ایک ایگزامپل دوں گا، ایک بیٹی یہاں تشریف لائی اور اپنی والدہ کے ساتھ، اس کی والدہ گھروں میں کام کرتی تھی، تو انہوں نے آگے کہا کہ بیٹی نے پڑھنا ہے، لا کرنا ہے. بیٹی نے میٹرک پرائیویٹ کی، انٹر پرائیویٹ کی، ان کے پاس وسائل نہیں تھے. تو میں نے بیٹی سے صرف اتنا کوسچن کیا کہ بیٹا آپ لا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے انٹرویو میں مجھے کہا کہ میں پاکستان کی پہلی فیمیل چیف جسٹس بننا چاہتی ہوں. جب میں نے اس کے یہ جذبات ارادے دیکھے تو میں نے اس بیٹی کو کہا کہ بیٹا تمہیں پڑھانا میری ذمہ داری ہے، اس ادارے کی ذمہ داری ہے. اور پھر اس ادارے کے جو سی او ہیں، آنر ہیں پیرزادہ راحت قدوسی صاحب، از کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس خطۂ پٹوار میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ایون پاکستان کے طول و عرصے محض کوئی بچہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے. اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر لوگوں کے پاس وسائل اس طرح نہیں ہیں، اور وسائل کی کمی کی باعث اگر کوئی بچہ تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے تو اب یقین مانے میں سوچتا یہ ہوں کہ شاید میں اللہ کے سامنے سرخرو نہ ہو سکوں.
تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم یتیم بچوں کو، اور ایک نہیں مطلب ہر سال جو ہے کم از کم 5-7 بچے جو ہے وہ ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور جو یہاں سے لا کر کے جاتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. تو یہی سب سے بڑا حاصل ہمارا یہی ہے، اور یہی ارننگ ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اللہ نے کوئی رول دیا ہے تو وہ رول آپ پلے کر جائیں. مختصر زندگی ہے، اور کسی گھر کو اگر آپ اپلفٹ کرتے ہیں، کسی ایک فیملی میں وسائل نہیں ہے، اور اگر وہاں ایک بچے کو آپ تعلیم دے دیتے ہیں، تو اگر وہ تعلیم حاصل کر کے اس خاندان کو اپلفٹ کرتا ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور اس سے بڑی خدمت کوئی اور ہو نہیں سکتی. تو یہ خدمت ہم کرتے ہیں. اور میں نے پرسنلی بھی اپنی تحصیل جو دھیر کوٹ ہے ہماری پسماندہ تحصیل ہے، تو اس تحصیل کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے کہ جس گاؤں کا کوئی بچہ جو ہے وہ یہاں راولپنڈی اسلام آباد تشریف لایا ہو، اور اس کے پاس اگر کوئی فی کا ایشو ہے تو وہ اگر کامرس کے اندر جانا چاہتا ہے، وہ اگر ایف ایس سی کرنا چاہتا ہے، وہ اگر بی بی اے کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے اس گروپ کے اندر اور بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں. تو میں نے ان بچوں کو ان تعلیمی اداروں کے اندر بھی ایڈجسٹ کرایا، ان کی تعلیم وہاں ہوئی. اور سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ کسی نے لاء کیا، کسی نے ہمارے باقی اداروں سے گریجویشن کی، ایم بی اے کیا، ایم کام کیا، بی بی اے کیا، ایف ایس سی کی، کوئی میڈیکل میں گئے، کوئی آرمی میں گئے. تو یہ خدمت کی ہے ہم نے، اور اسی کو اپنا پیشن رکھا ہے لائف میں. صحیح. سر دیکھنے والوں کو آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس اتنا ہے، پلاٹ، محلات، گھر، گاڑی، کوٹھیاں اور کنسنٹریشن آف ویلتھ اس سے بچیں. کہیں مجبور، کہیں لاچار، کہیں کوئی بھوکا ننگا آپ کے محلے، آپ کے قرب و جوار میں ہے، تو آپ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، اس کو کھلائیں. اور کوئی بچہ اگر وہ اس کے پاس وسائل نہیں اور وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک قدم آگے بڑھائیں اور ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں. یہ صدقہ جاری ہے. انسانوں کو اپلفٹ کریں، لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے کی کوشش کریں، اپنے وسائل کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں. اور پھر وطن عزیز پاکستان آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے جس طرح پڑوسی ممالک جو ہے وہ اپلفٹ ہوئے ہیں، اس طرح یہ وطن بھی اپلفٹ ہوگا. وسائل سے بھرا پڑا ہے، لیکن اگر ہم اپنے قطرہ قطرہ مل کر ہم کوشش کریں گے تو دریا بنتا ہے. تو یہ کوشش جاری رہنی چاہیے، خدمت انسانیت کی، لوگوں کو اپلفٹ کرنے کی اور تعلیم کی ترویج کی. یہ اگر آپ کریں گے تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں، آپ نے کامیاب زندگی گزاری. بہت شکریہ سر. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سردار غضنفر خان صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی، ان کے جذبے آپ نے دیکھ لیے، اور اسی کے ساتھ سہیل میں آپ کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.